جاتا ہے وہ مبارک ہستی جن کے آنگن سے نبی کریم نے اس دنیا میں قدم رکھا۔ حضرت آمنہ رعا کا خاندانی تعارف۔ حضرت آمنہ رعا کا تعلق عرب کے سب سے پرتشٹھت قبیلے قریش سے تھا۔ وہ عبد مناف کی اولاد سے تھیں اور نسب کے لحاظ سے بھی بہت پاک اور برکت والی تھیں۔ ان کا پورا نام آمنہ بنت وہب تھا۔ ان کے والد کا نام وہب بن عبد مناف تھا۔ قریش اس زمانے کا سب سے عزت دار قبیلہ مانا جاتا تھا۔ لوگ ان کی نسب، ان کی سچائی اور ان کی امانت داری کی مثال دیا کرتے تھے۔ حضرت آمنہ راب بچپن ہی سے پاک دامن، سلیقہ مند اور ادب والی تھیں۔ ان کی شخصیت ایسی تھی کہ مکہ کی عورتیں کہا کرتی تھیں، اگر اس سرزمین پر کوئی لڑکی نکاح کے لائق ہے تو وہ وہب کی بیٹی آمنہ ہے۔ نکاح کا واقعہ دوسری طرف، عبد المطلب رسول اللہ کے دادا اپنے سب سے پیارے بیٹے حضرت عبداللہ ر کے لیے ایک نیک بیوی کی تلاش میں تھے۔ عبداللہ ر اپنی خوبصورتی، سلیقے اور ادب کی وجہ سے مکہ میں مشہور تھے۔ عبد المطلب نے جب یہ سنا کہ وہب کی بیٹی آمنہ بہت ہی پاک سیرت اور نیک ہے تو انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے وہی رشتہ طے کیا، اور اس طرح آمنہ بنت وہب کا نکاح عبداللہ بن عبد المطلب سے ہوا۔ یہ نکاح مکہ کے سب سے بڑے اور مشہور نکاحوں میں سے تھا۔ دونوں گھرانے عزت اور شرافت میں بے مثال تھے۔ حضرت عبداللہ رر کا سفر آخر شادی کے کچھ ہی سمے بعد اللہ تعالیٰ کی مرضی سے عبداللہ رر ایک سفر پر گئے۔ وہ تجارت، ویاپار کے سلسلے میں شام کی طرف روانہ ہوئے۔ اس وقت حضرت آمنہ گربھوتی تھیں۔ افسوس کہ سفر سے لوٹتے وقت عبداللہ بیمار ہو گئے اور یثرب، آج کا مدینہ منورہ، میں ٹھہر گئے۔ وہیں ان کی وفات ہو گئی۔ اس وقت وہ صرف 25 سال کے تھے۔ حضرت آمنہ کی دنیا اچانک اندھیری ہو گئی۔ ایک جوان، خوبصورت، نیک شوہر کی جدائی آسان نہ تھی، مگر انہوں نے صبر کیا۔ ان کے دل کو تسلی صرف اس بات سے تھی کہ ان کے پیٹ میں عبداللہ کی نشانی موجود ہے۔ حضرت آمنہ کے دل کا حال، ابھی وہ نووواہتا تھیں اور اس عمر میں شوہر کی جدائی انسان کا صبر آزما دیتی ہے، مگر آمنہ صبر اور استقامت کی مثال بنی۔ وہ اکثر اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر کہتیں، اے میرے بچے، تو یتیم ہے مگر تیرا رب تجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ تو میری آنکھوں کا تارا ہے، تیرے نور سے میری دنیا روشن ہوگی۔ ان کے دل میں ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے کوئی انہیں بتا رہا ہو کہ ان کے گربھ میں پلنے والا بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے۔ نبی پاک کی ولادت کا مبارک واقعہ، حضرت آمنہ کے پیٹ میں جو امانت تھی وہ پوری کائنات کے لیے رحمت بن کر آنے والے تھے۔ ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ، وہ اکثر اپنے تجربات بیان کرتی تھیں کہ جب وہ حاملہ ہوئیں تو انہیں نورانی خواب آتے۔ ایک دن انہوں نے دیکھا کہ ایک نور ان کے پیٹ سے نکل کر پورے مکہ کو روشن کر رہا ہے۔ ربیع الاول کی 12 تاریخ، کئی روایتوں میں 8 یا 9 بھی آتا ہے، سوموار کے دن صبح کے وقت مکہ کی سرزمین پر وہ نور پیدا ہوا جس نے پوری دنیا کو بدل دینا تھا۔ جب محمد پیدا ہوئے تو حضرت آمنہ نے دیکھا کہ وہ پاک صاف، خوشبودار اور نورانی ہیں۔ ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں اور وہ آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ گھر میں عجیب سی روشنی پھیل گئی۔ مکہ کی عورتیں حیران رہ گئیں۔ سب نے کہا، یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، اس میں اللہ کی بڑی نشانی ہے۔ آمنہ کی پرورش اور محبت، حضرت آمنہ نے اپنے لال محمد کو بہت محبت سے پالا۔ وہ اکثر کہتیں، تیرے ابا کی یاد تجھے دیکھ کر تازہ ہو جاتی ہے، مگر تو میری جان سے بھی پیارا ہے۔ چونکہ رسول اللہ یتیم تھے تو ان کا بچپن بہت ہی نازک تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کے ہر قدم پر رحمت نازل کی۔ حضرت آمنہ انہیں گود میں لے کر تسبیح پڑھتیں اور ان کی آنکھوں سے عجیب سا نور جھلکتا تھا۔ وفات کا سفر، سنکشیپ میں، رسول اللہ کی عمر جب 6 سال ہوئی تو آمنہ انہیں اپنے ساتھ مدینہ لے گئیں۔ وہاں انہوں نے اپنے شوہر عبداللہ کی قبر کی زیارت کرائی، مگر واپسی میں وہ بیمار ہو گئیں۔ ابوا نام کی جگہ پر حضرت آمنہ کی طبیعت اتنی بگڑی کہ وہیں ان کی وفات ہو گئی۔ 6 سال کا معصوم بچہ رسول اللہ اپنی والدہ کی قبر پر بیٹھ کر روتا رہا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کا کرم یہ ہوا کہ رسول اللہ کے ساتھ ایمن موجود تھیں، جنہوں نے انہیں سنبھالا اور مکہ واپس لے گئیں۔